अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जनरल फैज़ हमीद को सज़ा हो चुकी हुई है, लेकिन डिबेट अभी तक जारी है। डिबेट ये भी है कि जी कुछ हलके जो हैं, सियासी हलके, वो कह रहे हैं कि जी इनको मज़ीद सज़ाएं होनी चाहिए। कुछ सियासी हलके, ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून, कह रहे हैं कि जी जनरल बाजवा साहब को भी जो है इसी तरह उनका भी ट्रायल होना चाहिए और उनको भी सज़ा होनी चाहिए। उस पर भी बात करेंगे। दूसरा कि एक पॉलिटिकल जमात जो है वो उसने इस हवाले से कोई कमेंट नहीं किया। पीटीआई जो है वो परेशान है यकीनन, क्योंकि जो आखिरी लाइन थी जो आईएसपीआर की प्रेस रिलीज थी, ये फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की के बाद जो सजाएं दी गई जनरल हमीद को, फैज़ हमीद को, उसकी जो लास्ट लाइन थी वो मैं आपको एक दफा पढ़ के सुनाता हूं। फैज हमीद की सियासी अनासर के साथ मिली भगत में मखसूस सियासी अफरा तफरी और बदअमनी पैदा करने और दीगर मामलात में मुलव्वस होने पर अलहदा तौर पर देखा जा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि मखसूस सियासी जमात और मखसूस सियासी अफरा तफरी और बदअमनी पैदा करना, इससे वाहिद जो एक इशारा सिर्फ मिलता है और वो है 9 मई के वाक़यात जो हुए, जिसमें पीटीआई जो है वो पहले ही ज़ेर अताब है, उनके वर्कर्स, लीडर्स, सपोर्टर्स, और कुछ लोग तो ऑलरेडी अरेस्ट हुए हुए हैं और मज़ीद भी गिरफ्तारियां जो हैं अगर हो सकती हैं। तो ये जो ओपन एंडेड पैरा छोड़ा गया है कि जी अलहदा तौर पर देखा जा रहा है, मेरा ज़ाती ख्याल है, बल्कि ये जनरली डिस्कस भी यही हो रहा है कि ये 9 मई के केसेस में मुलव्वस होंगे और ये भी फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल में मामला चलेंगे। और पहले ही आपको याद होगा कि 9 मई के हवाले से जितने लोग उठाए गए थे और कहा यह गया था कि उनका जो ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट में होगा, तो ये अभी मामला चल रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब एक जमात, ख़ासतौर पर मुस्लिम लीग नून, उनकी तरफ से ये आ रहा है कि जी मज़ीद जो है वो डू मोर होना चाहिए और भी लोग पकड़े जाने चाहिए। और जनरल फैज़ हमीद के हवाले से अभी शायद उनकी तसल्ली नहीं हुई है। वो चाहते हैं कि जी इनको मज़ीद ज़्यादा सख्त सज़ाएं दी जाएं। तो अब ये जो है वो यकीनन 9 मई के मामलात में तो अभी अगर अलहदा तौर पर जो तहकीकात होंगी, अलहदा जो है उसको देखा जा रहा है, तो लग ऐसा ही रहा है कि मज़ीद सख्ती आएगी और इसमें फिर अलहदा एक जो है वो काउंट होगा जिसके ऊपर जनरल फैज़ हमीद को सज़ा दी जा सकती है। और 9 मई के हवाले से पीटीआई के लोग भी अब थोड़े से परेशान नज़र आ रहे हैं कि इसी पैरे की वजह से, जो आखिरी पैरा छोड़ा गया था कि जनरल फैज़ हमीद जो हैं वो, उनके हवाले से कि मखसूस मिली भगत और मखसूस सियासी अफरा तफरी और बदअमनी पैदा करने के मामलात को अलहदा से देखा जा रहा है और उनका उनका इसमें मुलव्वस होना। तो कहा यह जा रहा है, ज़राए यही कह रहे हैं कि जी पहले से शवाहिद उनके पास मौजूद हैं, जो भी इसकी तहकीकात कर रहे हैं कि जनरल फैज़ हमीद जो हैं वो शायद 9 मई के वाक़े में मुलव्वस हैं या उन्होंने भी इसमें अपना हिस्सा डाला हुआ है, डायरेक्शंस दी हैं। ये आने वाले दिनों में पता लगेगा जब अगर इसकी तफसीलात सामने आएंगी। वैसे भी अभी तफसीली फ़ैसला तो अभी आना बाकी है। जो अभी तक सज़ा हुई है जिसमें उनको 14 साल मुशक्क़त सज़ा सुनाई गई है। अब पीएमएल-एन की तरफ से एक दबाव और आ रहा है, इसमें पीपल्स पार्टी जो है वो नहीं है, और वो दबाव ये है कि जी जनरल बाजवा साहब को, क्योंकि वो उस वक़्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, तो उनको भी इसमें इम्प्लिकेट किया जाए और उनके ख़िलाफ़ भी मामला चलाए जाएं। आपको मालूम है पीएमएल-एन के जो चीफ जो हैं मियां नवाज शरीफ साहब, उन्होंने इन्हीं दोनों जनरल्स का नाम भी लिया था, और जनरल फैज़ हमीद का और जनरल बाजवा का, जब उन्होंने कहा था कि मुझे क्यों निकाला और वोट को इज्जत दो का जब नारा लगा था। तो ये 12 मरतबा जो है, ख़ास तौर पे 9 अप्रैल 2022 के बाद जब पीटीआई की हुकूमत जो है वो फारिग की गई थी, उसके बाद भी ये जो है आवाज़ सुनाई दे रही थी पीएमएल-एन के अंदर से कि जी जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा जो हैं वो मुलव्वस हैं।
اور ان کو سزائیں ہونی چاہیے، ان کی بھی پکڑ آنی چاہیے اس معاملے میں. تو اب بھی جو ہے وہ زیادہ زور سے، اب بینیفیشری تو آپ کو یاد ہوگا کہ خواجہ آصف صاحب کے حوالے سے بھی ایک خبر آئی تھی کہ جی ان کے وہ شاید الیکشن ہار رہے تھے یا ان کا معاملہ تھا، تو پھر انہوں نے جنرل باجوہ کو بات کی اور انہوں نے مہربانی کی. تو بینیفیشری تو وہ بھی تھے جنرل باجوہ صاحب کی، مطلب جو بھی انہوں نے ان کے لیے کیا تو وہ بھی بینیفیشری تھے. لیکن جنرل فیض حمید کی سزا کے بعد ذرا زیادہ زور سے جنرل باجوہ کے حوالے سے بات آ رہی ہے. لیکن یہ کچھ ذرائع کے حوالے سے بھی ہمارے پاس خبر ہے اور کچھ لوگوں سے جنرل بات بھی ہوئی ہے. ان کا یہی خیال ہے کہ جنرل باجوہ کو میرا خیال میں کسی کیس میں امپلیکیٹ نہیں کیا جائے گا. اور ایک جماعت پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ انہوں نے مطلب اس کو اتنی حد تک ویلکم کیا ہے کہ چلو ادارے کے اندر جو ہے خود احتسابی کا ایک عمل شروع ہوا ہے. اور یقیناً بیسکلی تمام سیاسی جماعتوں کا ایک ہی پوائنٹ ہوتا تھا کہ جی فوج جو ہے وہ سیاست میں مداخلت نہ کرے. اور پیپلز پارٹی جو کہ دیکھنے میں ابھی تک تو یہی ہے کہ سب سے بڑی ڈیموکریٹک جماعت ہے، جمہوریت پہ وہ یقین رکھتے ہیں، آئین کی بالادستی پہ وہ یقین رکھتے ہیں، پارلیمنٹ کی سپریمیسی پہ وہ یقین رکھتے ہیں. تو ان کی طرف سے اس چیز کو ویلکم تو کیا گیا، جس طرح میں نے کہا کہ جی چلیں ادارے کے اندر. اور یہ فرسٹ ٹائم ہے تاریخ میں، شاید پاکستان میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ سابق DGI کو جو ہے وہ اتنی سخت سزا سنائی گئی ہے. اور ان کو کہ جو انہوں نے ان پہ الزامات لگائے گئے کہ جناب سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونا، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی جو ریاست کی سلامتی اور مفاد کے لیے نقصان دہ تھی، پھر اختیارات اور سرکاری وسائل کا غلط استعمال اور دیگر افراد کو ناجائز نقصان پہنچانا شامل ہے. تو یہ تو 4 ہیڈ تھے جو کاؤنٹ تھے جن کے اوپر سزا دی گئی، اور وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ 9 مئی کے معاملات میں ان کو ملوث کیا جائے گا. تو پیپلز پارٹی نے اس چیز کو تو ویلکم کیا ہے. لیکن پیپلز پارٹی کی ابھی تک میں نے کسی سے نہیں یہ سنا کہ کوئی پیپلز پارٹی کے لیڈر نے یہ ڈیمانڈ کی ہو کہ جی جنرل باجوہ کو جو ہے وہ بھی ان کو بھی ان کا بھی ٹرائل ہونا چاہیے. تو ایک تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے آواز اس قسم کی نہیں سنائی دی گئی. اور دوسرا یہ کہ جنرل باجوہ کو، جو ہماری جتنے لوگوں سے بات ہوئی ہے یا جو ذرائع سے بات ہوئی ہے، ان کا یہی کہنا ہے کہ شاید جنرل باجوہ کی طرف نہیں جایا جائے گا، ان کا ٹرائل نہیں ہوگا. پی ٹی آئی پریشان ہے اور وہ کھل کر تو وہ کوئی بات نہیں کر رہے، لیکن ان کا یہی خیال ہے کہ اب جو ہے وہ رخ جو ہے توپوں کا شاید ان کی طرف ہوگا، خاص طور پر 9 مئی کے حوالے سے جو کہ کیسز پینڈنگ ہیں ان کو تیزی سے چلایا جائے گا. اور مزید جو بانی پی ٹی آئی ہیں عمران خان صاحب کو اب اس میں ڈائریکٹ امپلیکیٹ کیا جائے گا 9 مئی کے کیسز میں کہ جی اس کی پلاننگ اور جو ہے وہ باقاعدہ سوچ سمجھ کر انہوں نے کی ہے. اب پی ٹی آئی کا جو ایک جو DGISPR صاحب کی پریس کانفرنس کے بعد جو لگ ایسے رہا تھا کہ شاید پی ٹی آئی جو ہے وہ اب اپنا غصہ نکالے گی، لیکن شروعات پی ٹی آئی نے کی تھی، جو کہ ٹویٹ سوشل میڈیا فورم ایکس پر جو ٹویٹ آئی تھی بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی، جس میں انہوں نے بیسکلی پہلے نیم اینڈ شیم کیا تھا. تو اس کا ہی جواب دیا تھا DGISPR کی پریس کانفرنس میں، اسی کا جواب دیا گیا تھا. تو لیکن اس کے بعد پی ٹی آئی نے تھوڑا سا تحمل کا جو ہے وہ اظہار کیا اور وہ تحمل سے اب چل رہے ہیں، اس طرح کی اگریسو لینگویج نہیں استعمال کر رہے. ملاقاتیں میرا خیال میں اب وہ سلسلہ رک گیا ہے اور وہ واضح طور پر کہا جا رہا ہے کہ وہ اس طرح ملاقاتیں نہیں ہوگی. اب دیکھنا یہ ہے کہ اڈیالہ کے باہر جو ہے وہ
کتنا بڑا شو دوبارہ پی ٹی آئی جو ہے وہ لگائے گی. منگل کے روز فیملی کی ملاقات، عمران خان صاحب کی بہنوں کی ملاقات شیڈیول ہوتی ہے، اور جمعرات کو وکلا اور پارٹی کے لیڈرز کی ملاقات شیڈیول ہوتی ہے. لیکن ابھی تو ہم نے دیکھا ہے کہ کافی عرصے سے، جو کچھ عرصہ پہلے ان کی صرف ایک بہن کو ملنے کی اجازت دی گئی تھی، اس کے بعد ملاقاتوں کا سلسلہ بالکل روک دیا گیا ہے. فیڈرل انفارمیشن منسٹر عطا تارڑ صاحب نے بھی واضح طور پر ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس سے پہلے بھی اشارتاً کہہ دیا تھا کہ اب ملاقاتیں نہیں ہوں گی، اور بعد میں واضح طور پر کہہ دیا گیا تھا کہ جی اب ملاقات بالکل نہیں کرنے دی جائے گی، کیونکہ ملاقات ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر اس قسم کا میسج جو سوشل میڈیا فورم ایکس کے اوپر عمران خان صاحب کی جو ٹویٹ آ جاتی ہے، اور وہ زیادہ معاملات خرابی کی طرف جاتے ہیں. تو یہ ایک پی ٹی آئی کی لیڈرشپ، آپ کو یاد ہے بیرسٹر علی گوہر جو کہ اس وقت چیئرمین ہیں پارٹی کے، انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ جی سیاسی لیڈرز کو، جو پی ٹی آئی کے جو لیڈرز ہیں، ان کو ملنے دیا جائے بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب سے، تو شاید اس قسم کی چیزیں باہر نہیں آئیں گی. تو اب یہ ایک معاملہ سنگین ہے. جنرل فیض حمید کو سزا ہو گئی ہے، لیکن اس کے اوپر ڈیبیٹ جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہی. اور فیصل واڈا صاحب نے بھی یہی کہا تھا کہ یہ تو ابھی شروعات ہے، اور یہ ابھی معاملات آگے بہت تک جائیں گے. اور پھر انہوں نے واضح طور پر مختلف چینلز پر بھی یہ کہہ دیا تھا کہ ایک تو یہ کہ یہ ابتدا ہے، اور دوسرا 9 مئی میں ملوث بھی جو لوگ ہیں ان کو بھی سزائیں ہوں گی. اور وہ اشارتاً واضح طور پر تو نہیں، لیکن اشارتاً جو پریس ریلیز تھی آئی ایس پی آر کی جنرل فیض کی سزا کے حوالے سے، فیصلے کے حوالے سے، اس میں بھی واضح طور پر تو نہیں، لیکن اشارتاً واضح طور پر یہ ایک میسج ضرور دے دیا گیا تھا کہ جناب ان سارے معاملات کی علیحدہ سے جو ہے وہ تحقیقات اور ان معاملات کو دیکھا جا رہا ہے. تو مزید سخت سزائیں، سخت ٹائم پی ٹی آئی پر. لیکن کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ شاید کچھ ادارے کے اندر کے اور لوگوں کو بھی اسی 9 مئی کے حوالے سے شاید ان کا بھی ٹرائل ہوگا. لیکن جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے جو ہمارے ذرائع کا کہنا ہے، وہ انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ جنرل باجوہ کے خلاف کسی قسم کا کوئی ٹرائل جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا. بہت بہت شکریہ.